اس کیٹیگری کے اندر لوگوں کو کس طریقے سے چھوڑا جائے گا، اس کے اوپر امن معاہدہ جو ہے وہ مکمل طور پر خاموش ہے۔ یہ سیکیورٹی کے وہ معاملات ہیں جو امن معاہدے نے کور نہیں کیے، اور نہ ہی ان ڈسکشنز کا ہمیں حصہ فی الحال نظر آتے ہیں جو صوبائی حکومت اور طالبان کے دوران ہو رہی ہے۔ فی الحال آرمی ہائی کمانڈ ہے یا یہاں کی دوسری سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، ان کا مینڈیٹ اتنا ہے کہ کسی طریقے سے سڑکوں کے اوپر تھوڑا سا امن برقرار رکھا جائے، لوگوں کو بالکل یہ احساس کہیں نہ ہونا شروع ہو جائے کہ ان کا والی وارث کوئی نہیں ہے، لیکن اس سے زیادہ کا مینڈیٹ ان کے پاس نہیں ہے۔ ہمیں یہ بتایا گیا کہ اگر پولیس کی رٹ 2 یا 4 کلومیٹر تک محدود ہے، اس رٹ کو بڑھانے کی جب کوشش کی جاتی ہے تو مقامی طالبان اس کے اوپر اصرار کرتے ہیں کہ رٹ نہ بڑھائیں، کیونکہ اس سے معاہدہ خطرے میں پڑ جائے گا، اور وہ لوگ جو مفرور تھے اور مطلوب تھے قانون کو، وہ اگر واپس آتے ہیں اور اس رٹ کے دائرے کے اندر آتے ہیں تو ان کو پکڑنے کی جب کوشش کی جاتی ہے، ذرائع کا کہنا ہے، تو پھر بھی یہ شور مچتا ہے کہ یہ نہ کریں، طالبان یقیناً اس کے اوپر نالا ہوں گے اور معاہدہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو سیکیورٹی کے کنسرنز ہیں اس کو کس طریقے سے نپٹا جائے گا۔ ہم آپ کو مقامی طالبان کا پرسپیکٹو بھی ابھی دکھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں ان 2 لوگوں سے جو مقامی طالبان کی نمائندگی کر رہے ہیں، نہ صرف ان نیگوشیشنز کے اندر بلکہ طالبان کی تحریک کا آفیشیل اسپوکس مین بھی ہمارے ساتھ ڈسکشن کے اندر موجود ہوگا۔ ان سے ہم پوچھیں گے کہ ان کا نقطہ نظر ان معاملات کے بارے میں کیا ہے۔ کل جو بات چیت ہوئی پشاور کے اندر امن معاہدے کے حوالے سے، آپ کے خیال میں اس بات چیت کے نتیجے میں کوئی بڑی پیش رفت اب ممکن ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ جو مشکلات تھیں امن معاہدے میں وہ دور ہوگی؟ 21 مئی کو جب سرحد حکومت کے ساتھ طالبان کا معاہدہ اور سوات کی سطح پہ تحریکی طالبان پاکستان اور پھر مقامی طالبان سوات کی طرف سے، ہم لوگ دونوں طرف سے مطمئن تھے اور مطمئن ہیں کہ معاہدہ کو انشاءاللہ پائے تکمیل تک پہنچا کے دکھائیں گے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ یہاں پہ کتنی ایجنسیاں ہیں حکومت کی، وہ کیا کیا کام کر رہے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کے مفاد کا خیال زیادہ رکھتے ہیں بجائے اس کی کہ وہ اپنے قوم اور وطن کا خیال رکھیں، اور میرے خیال میں سب کو معلوم بھی ہے، لیکن لوگ اس کے اوپر پردہ بھی ڈالتے ہیں۔ تو جہاں تک طالبان کا تعلق ہے وہ آخری دم تک انشاءاللہ اس کا پاسداری کریں گے، اور سرحد حکومت کا جتنا میرے ہم لوگوں کی سوچ میں ہے تو وہ بھی اس کے پاسداری میں مخلص ہے، یا نہیں کہ وہ مخلص نہیں۔ مقامی انتظامیہ بھی کوآپریشن کرتے ہیں اس میں، لیکن جہاں تک قیدیوں کے بارے میں جو ہوا وہ صحیح نہیں ہوا۔ یہ ہم لوگوں کا شکوہ بھی ہے کہ 15 دن کے اندر اندر جائزہ لے کے رہا ہونے والے قیدی 28 دن میں بھی 18 آدمی رہا ہوئے، تو اتنی سستروئی سلو مومنٹ میں میرے خیال میں یہ معاہدہ جو ہے سستروئی کا شکار ہوا، اور طالبان میں جتنے طالبان ہیں وہاں اس میں یہ معاہدے کو شک کی نظر سے دیکھنے لگے۔ یہ معلوم نہیں جو اس میں ٹیکنیکل جو یہ ہیں خامیاں ہیں اس کی وجہ سے ہوا، یا کسی کی وجہ سے ہوا، یا کسی بااثر افراد کی وجہ سے ہوا، یا ایجنسیوں کی طرف سے ہوا، کچھ بھی ہوا۔ بہرحال اس کے لیے ہم لوگوں نے 1 ہفتہ تک حکومت کے ساتھ جو ویکلی میٹنگ ہوتا ہے اس میں ڈیڈ لاک لایا، اور اس میں یہ اپنے تحفظات جو ہے 1 ہفتے کے اندر اندر حکومت نے ہم لوگوں سے رابطے بھی کیے، اور اس کے لیے مرکزی شورا بھی بلایا، جو تقریباً 1500 کارکنان اور کمانڈر پر مشتمل تھا۔ اس لیے مرکزی شورا نے فیصلہ دیا کہ آپ لوگ حکومت کے ساتھ مذاکرات یا ٹیلی فون بھی بند کریں اور ان کے ساتھ نہیں۔ پھر بھی ہمارے امیر نے یہ اتنا صبر و تحمل کے ساتھ یہ بھی برداشت کیا، جب حکومت نے دوبارہ رابطے کیے اس نے دوبارہ ایک ٹائم اور ملاقات کے لیے اجازت دی، اور کل ہم لوگ ایک بار پھر پشاور میں ملے۔ پھر بھی وہی 4 جو اہم نکات ہیں معاہدے کے، سب سے پہلا نقطہ جو ہے اس کا تو ہم لوگ ڈسکس بھی نہیں کرتے کیونکہ اس میں ابھی وقت ہے 2 مہینے جو شریعت کا نفاذ ہے مکمل طور پر۔ دوسری بات جو اہم ہے وہ قیدیوں کی رہائی ہے، اس پہ ان لوگوں نے بہت زور ڈالا بھی اور مخلص بھی ہے اس میں۔ تیسرا جو ہے اس کا نقصانات کا ازالہ، اور جو چوتھا اہم چیز ہے وہ یہاں سے فوج کا انحلا ہے۔ میرے خیال میں جہاں تک حکومت کا تعلق ہے صوبہ سرحد کا، ان لوگوں نے تو یقین دہانی بھی کی اور بہت زور بھی دیا اس پر کہ یہ 4 نکات
وہ مانتے بھی ہیں کہ جتنا سست ہوا ہم لوگوں سے ہوا، اور انشاءاللہ اس پر جلد سے جلد جتنا جلد ممکن ہو سکے اس پر عمل درآمد کیا جائے، اور ہم بھی ان کے ساتھ مخلص ہیں انشاءاللہ۔ کل جو بات چیت ہوئی اس کے تناظر میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ آپ نے خود ذکر کیا کہ سوات کے اندر حالات جو ہیں ابھی آج کے دن اگر ہم گنیں تو 13 بچوں کے اسکول جو ہیں وہ نظر آتش ہو گئے، پیپلز پارٹی کے ایک رہنما جو ہیں ان کو گھر میں ہلاک کر دیا گیا ابھی بچوں سمیت، پولیس چوکیاں جو ہیں ان کو دھماکے سے اڑا دیں گی۔ تو میں کل پریس کانفرنس آپ کی دیکھ رہا تھا، آپ نے خود اس میں کہا جی کہ یہ لوگ جو ہیں وہ طالبان کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ زمین پر موجود ہیں، آپ یہ بتائیے گا کہ انتظامیہ کہتی ہے کہ ہم نہیں کر رہے، آپ کی طرف سے ظاہر وضاحت آتی ہے، تو یہ کون لوگ کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ بھائی مسلم خان نے بتایا کہ حکومت کے ساتھ ہمارا جو معاہدہ ہوا ہے وہ بڑی حد تک سست روی کا شکار ہو گیا ہے، اور پھر ہم نے حکومت کے ساتھ مذاکرات کا وہ سلسلہ منقطع کر دیا۔ تو بہتر یہ ہوتا کہ جو معاہدہ ہمارے اور صوبائی حکومت کے مابین ہوا ہے اس پر مکمل عمل درآمد ہو جاتا، تو یہ جو صورتحال گزشتہ 2-3 دن میں سامنے آیا ہے، حالات بگڑ گئے ہیں، شاید یہ ایسا نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، باثر لوگ ایسے ہیں اس علاقے میں سوات میں، اور یہ انتظامیہ میں بھی کچھ لوگ ایسے نظر آتے ہیں، مذاکرات کے دوران بھی ہمیں کچھ پتہ چل جاتا ہے باتوں سے کہ وہ اس امن معاہدے سے خوش نہیں ہیں۔ پتہ نہیں ان کا کیا سوچ ہے، کیا وہ سوچ رہے ہیں اپنے ذاتی مفاد کے لیے۔ ان لوگوں نے پوری قوم اور سوات کے عوام کے یہ جو حالات ہے، سب پوری یہ تباہی بربادی جو ہو رہا ہے، تو اس پر ہم انتہائی پریشان ہے۔ جو پریشانی صوبائی حکومت کو ہے وہ ہمیں بھی ہے، اور جیسا کہ بھائی نے بتایا وہ چاہتے ہیں کہ امن قائم ہو جائے، معاہدے پر عمل درآمد ہو جائے، لیکن اس کے باوجود بھی نہیں ہو رہا ہے۔ تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ تیسری قوت ایسی ہے کہ وہ اس معاہدے کو پر عمل درآمد کرنے کے لیے وہ سوچ رہے ہیں، اسے ناکام بنانے کی کوشش میں مصروف ہے، کوئی طاقت ایسی ہے۔ تو ہمارا اشارہ تو فوج کی طرف ہمارا نظر جاتا ہے۔ اب جہاں تک معاہدے کا تعلق ہے تو ہم چاہتے ہیں اس کا پاسداری کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، کیونکہ یہ سوات یہ ہمارا علاقہ ہے، یہ ہمارا ملک ہے، ہم محب وطن ہیں۔ طالبان اور اس ملک کو تباہ کرنا نہیں چاہتے، تو اسی کوشش میں ہم لگے پڑے ہیں، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے کچھ مفاد پرست لوگ یہ نہیں چاہتے ہیں، انہوں نے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے پوری ملک کو داو پر لگا دیا ہے، اور پوری ملک کو تباہی و بربادی کے دہانے لا کھڑا کیا ہے۔ حالات آپ سب کو بھی معلوم ہے، ہمیں بھی پتہ ہے۔ تو اب یہ جہاں تک طالبان کا تعلق ہے، ہم بھرپور طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کرے اس ہمارے علاقے میں سوات میں امن بحال ہو جائے، اور یہ جو معاہدہ ہمارے مابین ہوا ہے صوبائی حکومت کے ساتھ، اس پر مکمل عمل درآمد ہو جائے۔ عمل درآمد ہونے کی صورت میں انشاءاللہ امن قائم ہو جائے گا، یہ تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اور جہاں تک یہ آپ نے ایک بات کیا کہ ایسے لوگ ہیں شرپسند جو اسکولوں کو اڑاتے ہیں، تو ان کا راستہ روکنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو امن معاہدہ ہمارا اور حکومت کے مابین ہوا ہے اس پر عمل درآمد ہو جائے، اس کے بعد ہم بیٹھ جائیں مشترکہ طور پر، ہم ان لوگوں کا راستہ بھی روک سکتے ہیں، انہیں پکڑ بھی سکتے ہیں، ان کی نشاندہی بھی کر سکتے ہیں۔ یہ کہاں سے آتے ہیں؟ کوئی آسمان سے تو نہیں آتے، کسی ملک کے لوگ ہیں۔